فضا میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ملک ولا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر سب آرام کر رہے تھے، نیند میں خوابوں میں گم تھے، سب سو رہے تھے، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا چین جیسے اس سے کھو گیا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس گھر میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے فون سے ایک کال ملائی، دوسری طرف کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کافی دیر وہ نمبر ٹرائی کرتی رہی مگر فون نہ اٹھایا گیا۔ اسے تشویش ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا ضروری سامان پیک کرنے لگی۔ اس نے شال اپنے سر پر اوڑھی اور وہ ہینڈ کیری لیے چپکے سے کمرے سے نکل گئی۔ چوکیدار مین گیٹ پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے ولا کے دوسرے خفیہ دروازے سے باہر نکلنے کا سوچا۔ دبے قدموں سے چلتی وہ راہداری عبور کرتی ولا کے پچھلے گیٹ کی طرف آئی تھی۔ چابی سے دروازہ کھولا اور گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے علاقہ سنسان تھا، اور یہ ولا تھا بھی اندرونی شہر سے تھوڑا دور، خاموشی اور پرسکون جگہ پر۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ آج ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ وہ پیدل چلتی جا رہی تھی۔ اسے چوک تک جانا تھا۔ وہاں جا کر وہ رکشہ روک کر مطلوبہ جگہ پہنچ سکتی تھی، مگر چوک تک پہنچی تو اسے مزید ڈر لگنے لگا۔ پورا چوک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کسی رکشے کے آنے کا انتظار کرنے لگی اور اس انتظار میں کافی دیر ہو گئی۔ اب اسے تشویش ہونے لگی کہ جانے اسے آج رکشہ ملے گا بھی یا نہیں۔ اس نے بے بسی سے پیدل چلنے کا ارادہ کیا کہ جب تک کوئی کنوینس نہیں مل جاتی وہ پیدل چلتی رہے گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ کیب کروا کر چلی جائے گی۔ وہ ایک سائڈ پر رک کر فون نکال کر رائڈ منگوانے لگی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد بالآخر اسے رائڈ مل گئی۔ 10 منٹ کے اندر ٹیکسی اس کے سامنے۔ اللہ کا شکر ادا کرتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں موجود شخص نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ رات کا یہ پہر، سنسان علاقہ اور وہ تنہا خوبصورت لڑکی، اس کی نیت خراب ہونے لگی۔ مائزہ کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی بھگانے لگا۔ مائزہ کا دل گھبرانے لگا تھا۔ ڈرائیور اسے انجان سڑکوں پر لے جانے لگا۔ اب اسے تشویش ہونے لگی۔ یہ آپ کس راستے سے جا رہے ہیں؟ یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ اب اپنی تشویش کا اظہار کیے بنا رہ نہ سکی۔ ڈرائیور نے اس کی بات پر کان نہ دھرے تو اس کی چھٹی حص اسے کچھ غلط ہونے کا الارم دینے لگے۔ اب کی بار وہ لہجے میں سختی لائے بولی تو ڈرائیور نے اسے دیکھا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، اگر شور کرنے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولا۔ مائزہ کی روح فنا ہو گئی، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اسے اندازہ تھا وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ گاڑی روکے ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ غصے سے چلائی تھی۔ دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا۔ اس سے وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ اسے آج کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ رونے والی ہو چکی تھی، مگر ڈرائیور گاڑی بھگاتا جا رہا تھا۔ وہ دل میں دعائیں کرنے لگی کہ اس شخص سے وہ بچ جائے جو اسے شاید اغوا کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سامنے ہی سڑک پر پولیس کی نفری دکھائی دی تو ڈرائیور نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ وہ گاڑی واپس نہیں موڑ سکتا تھا۔ اگر ایسا کرتا تو پولیس کو اس پر شک ہو جاتا۔ اسے غصہ آنے لگا کہ شاید اب یہ لڑکی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ چپ کر کے بیٹھی رہنا، اگر کوئی ہوشیاری کی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ وہ اسے وارننگ دیتا ہوا بولا اور پولیس کے اشارے پر ان کے قریب آ کر گاڑی روک دی۔ مائزہ نے شکر کی سانس لی اور ڈرائیور کے ڈرانے کے باوجود اس نے ہمت کر کے گاڑی کا چائلڈ لاک نیچے کیا اور دروازہ کھولتی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ میری مدد کریں، یہ ڈرائیور مجھے اغوا کر رہا تھا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی بول کر رونے لگی۔ ڈرائیور کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ دوسرے پولیس والے نے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ یہ تو وہی ہے جسے پہلے بھی اغوا کے کیس میں جیل ہوئی تھی۔ دوسرا پولیس والا اسے دیکھ کر چونکا۔ ڈرائیور پکڑا جا چکا تھا۔ سر، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، وہ گھبراتا ہوا بولا۔ مائزہ نے ثبوت پیش کیا کہ اس نے کسی اور جگہ کا ایڈریس لکھا تھا اور یہ بندہ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد رائڈ کینسل کر کے اسے کسی اور راستے لے گیا تھا۔
پولیس والوں نے اس ڈرائیور کو پکڑ لیا اور مائزہ کو وہاں سے جانے کو کہا۔ وہ ڈرتی ہوئی فوری وہاں سے بھاگنے لگی کہ اگر دوبارہ وہ ڈرائیور اس تک آ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اس بار وہ غصے میں تو اسے چھوڑے گا نہیں، اس لیے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ ایک جگہ کھڑی ہو کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ راستے اس کے لیے انجان تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں آ گئی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور اسی نمبر پر دوبارہ کال کی، مگر اب بھی اس کی ماں فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ پیدل چلتی ایک اور چوک پر آ گئی۔ یہاں کچھ رونق تھی، گاڑیاں اور رکشے وغیرہ چل رہے تھے۔ وہ سڑک کراس کرنے لگی مگر اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر جا گری۔ ایک گاڑی اس کے انتہائی نزدیک آ کر جھٹکے سے رکی تھی۔ اندر بیٹھا شخص اسے دیکھ کر گاڑی سے نکل آیا۔ آر یو اوکے؟ وہ ایک لڑکی کو سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا دیکھ کر پریشان ہوا، اس لیے پوچھنے لگا۔ مائزہ شدت سے رونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کتنی آزمائشیں رہ گئی تھیں۔ اسے روتا دیکھ کے امجد سلطان پریشان ہوا تھا۔ مما، وہ اپنی ماں کو پکارتی رونے لگی۔ امجد کو اس پر ترس آنے لگا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ اسے دیکھ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے لیے پریشان ہو گیا تھا کہ رات کے اس پہر سڑک کے بیچوں بیچ اس کا بیٹھنا غیر محفوظ تھا۔ مائزہ اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ لڑکا اسے اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا، ویل ڈریس اور تہذیب والا، اس لیے اس کے دل میں خیال آیا رات کے اس پہر کسی رکشے وغیرہ کے لیے خوار ہونے سے بہتر ہے وہ اسی لڑکے سے ہیلپ مانگ لیتی جو خود اس کی مدد کو تیار تھا۔ اس نے اپنی ماں کے گھر کا ایڈریس بتایا کہ اسے وہاں جانا ہے۔ آئیے بیٹھ جائیں، وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ وہ بے بسی سے ہمت کرتی اٹھی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ امجد اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس نے گاڑی چلائی اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق سڑک کا انتخاب کیا۔ اس شخص کے ساتھ مائزہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ امجد کی نگاہ بار بار اس کے رنجیدہ چہرے پر جا رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اس سے پوچھے کہ آخر رات کے اس وقت وہ اتنی پریشان حال کیوں تھی، مگر وہ ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اسے مطلوبہ ایڈریس تک پہنچاتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مائزہ نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر میں صباحت بیگم نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ مائزہ، تم اس وقت؟ خیریت تو ہے؟ وہ اسے روتا دیکھ کر بولی۔ وہ بنا کچھ بتائے ان کے گلے سے لگی روئی جا رہی تھی۔ وہ اسے گھر کے اندر لے کر آئیں۔ مما پلیز، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، پاپا کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ مجھے آپ سے ملنے نہیں دیتے، میں اب یہیں رہوں گی، واپس نہیں جانا مجھے، وہ سسکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ صباحت بیگم نے اسے پیار کیا تھا۔ تمہیں واپس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مائزہ، میں دیکھتی ہوں اس بار تمہارا باپ کیسے تمہیں واپس لے کر جاتا ہے، وہ جنونیت سے بولی۔ مائزہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر فیاض صاحب کی ضد پر وہ مجبور تھی۔ اب چونکہ مائزہ خود بھی ان سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا اب چاہے انہیں کورٹ جانا پڑے مگر وہ مائزہ کو فیاض صاحب کے حوالے نہیں کریں گی۔ اگلی صبح فیاض صاحب مائزہ کی گمشدگی پر مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ یقیناً صباحت بیگم کے پاس گئی ہوں گی۔ ان کا خون کھول اٹھا اور وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ صباحت بیگم کے گھر پہنچے تھے۔ باپ کو دیکھتے مائزہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ صباحت بیگم کے پیچھے جا چھپی۔ مائزہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی فیاض، اس لیے تم نہ مجھے مجبور کرو اور نہ مائزہ کو کہ ہم عدالت پہنچ جائیں۔ اگر اس کی کسٹڈی کا کیس ہوا تو جیت میری ہی ہو اور خواہ مخواہ تمہارے وقت کا ضیاع ہوگا، وہ اپنی بیٹی کی ڈھال بنتے ہوئے بولی۔ ابھی مائزہ 18 سال کی نہیں ہوئی تھی، اس لیے صباحت بیگم فیاض صاحب کو دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اب ہماری ملاقات کورٹ میں ہوگی، وہ انہیں دھمکی دیتے ہوئے بولے اور اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ مائزہ بے بسی سے رونے لگی۔ ماما پلیز، مجھے نہیں جانا پاپا کے ساتھ، ماما انہیں روکیں، پاپا چھوڑے میرا ہاتھ، وہ دکھ سے انہیں پکار رہی تھی، لیکن صباحت بیگم چاہ کر بھی مائزہ کو جانے سے روک نہیں سکی تھی۔ مائزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی
اور فیاض صاحب زبردستی اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ فیاض صاحب نے کسٹڈی کا کیس دائر کیا اور اپنی دولت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بالآخر وہ مائزہ کی کسٹڈی کا کیس جیت چکے تھے، اور عدالت نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ مائزہ اپنی ماں سے کبھی ملاقات نہیں کرے گی۔ فیاض صاحب نے اپنے حق میں فیصلہ کروایا تھا۔ وہ کورٹ کی راہداری میں کھڑے اپنے وکیل سے خوشی سے ڈسکشن کر رہے تھے۔ مائزہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ پاپا، آپ نے اچھا نہیں کیا، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ چیختی ہوئی بولی۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بے ساختہ امجد کی نگاہ بھی اس لڑکی پر گئی اور اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے یاد آیا یہ تو وہی لڑکی تھی جو کچھ دن پہلے اسے سڑک پر ملی تھی، جس کی اس نے مدد بھی کی تھی۔ آج اس لڑکی کو کورٹ میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی اور فیاض صاحب اسے پکڑنے بھاگے تھے۔ امجد حیرت زدہ یہ منظر دیکھنے لگا۔ وہ یہاں اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے ابو ایک وکیل تھے اور وہ بھی ان کی طرح کامیاب وکیل بننا چاہتا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کا باپ اب اسے پکڑ چکا تھا اور اسے خاموش کروا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور امجد سلطان سوچتا رہ گیا کہ جانے یہ لڑکی اتنی دکھی کیوں تھی۔ اس رات بھی وہ رو رہی تھی اور آج بھی۔ کاش اگر قسمت موقع دیتی تو وہ اس لڑکی سے بات ضرور کرتا اور اسے اس کی پریشانی پوچھتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ موقع اسے قسمت ضرور دینے والی تھی۔ آنسو اس کے چہرے پر ہی خشک ہو چکے تھے۔ اس کا باپ جیت چکا تھا اور اب وہ اپنے باپ ہی کے ساتھ رہنے والی تھی۔ چاہے 18 سال کی ہو جانے کے بعد وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور کسٹڈی کیس ختم ہو جانا تھا، مگر وہ جانتی تھی اس کے بعد بھی اس کا باپ اپنی ضد سے باز نہیں آئے گا۔ صباحت بیگم مایوس ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب اپنے شوہر کے ہمراہ وہ دبئی جا رہی تھی۔ مما، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے ملنا ہے آپ سے، آپ کے ساتھ جانا ہے، پلیز، وہ کال پر ان کی منتیں کر رہی تھی۔ صباحت بیگم مایوس ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی فیاض صاحب کبھی اپنی ضد سے باز نہیں آئیں گے۔ صباحت بیگم نے اسے سمجھایا کہ فی الحال وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور 18 سال کی ہونے کے بعد وہ اسے فیاض صاحب کی مزاحمت کے باوجود اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی، مگر ابھی اسے طویل انتظار کرنا تھا۔ صباحت بیگم دبئی جا چکی تھی اور وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا باپ دوسری شادی کر چکا تھا۔ اپنی سی کم عمر عورت سے یہی وجہ تھی مائزہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ 1 سال پہلے ہی اس کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی تھی۔ وہ بے بس تھی۔ اس کے پاس اس بات کا اختیار نہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر اس کے 18 سال کے ہونے کے بعد بھی اس کی ماں اسے لینے نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ دبئی میں اپنی فیملی بنا چکی تھی اور وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں اب بدلہ لوں گی آپ سے پاپا، آپ خود مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ دل میں عزم کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے دوستی کر لی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنے باپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ آج شام وہ بورڈ ڈریسنگ کیے اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو فیاض صاحب نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ میں اپنے فرینڈ واصف کے ساتھ ڈنر کرنے ریسٹورنٹ جا رہی ہوں، لیٹ آؤں گی آج، وہ لہجے میں سنجیدگی اور بے پرواہی لائے بولی۔ وہ صرف انہیں تنگ کرنا چاہتی تھی۔ فیاض صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ انہوں نے ناگواری سے اس کا حلیہ دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، اور اس واصف کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ مجھے، لالچی انسان، لگتا ہے پتہ نہیں تم کیوں اسے معصوم سمجھتی ہو، فیاض صاحب سخت لہجے میں بولے، مگر وہ واضح انکار کرتی، ان کے حکم کی نفی کرتی گھر سے نکل گئی اور وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ مائزہ ان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ اسے خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی ہر ضد چاہتے نہ چاہنے کے باوجود مان جاتے تھے۔ مائزہ ڈرائیور کے ساتھ ریسٹورنٹ پہنچ چکی تھی اور اس نے ڈرائیور کو واپس گھر بھیج دیا تھا۔ واصف بھی آ چکا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے خوشگوار ماحول میں ڈنر کرنے لگے جب اچانک ایک لڑکا وہاں آ گیا۔ واصف، بے شرم انسان، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم یہاں کیا کر رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ؟
وہ شخص کرخت نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، ایکسکیوز می، آپ کون ہیں؟ مائزہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس لڑکی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ شرم نہیں آتی تم جیسی لڑکیوں کو جو کسی بھی مرد کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتی ہیں؟ واصف میرا ہونے والا بہنوئی ہے، میری بہن سے منگنی ہو چکی ہے اس کی، اور یہ شخص صرف امیر لڑکیوں کو پیسوں کے لیے بے وقوف بناتا ہے اور ان سے دوستیاں کرتا ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ مائزہ شاک رہ گئی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے مائزہ، تم اس کی بات کا یقین نہ کرو، آؤ ہم چلیں یہاں سے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر جھوٹ بولنے۔ وہ گھبرا کر کہتا وہ اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ اس لڑکے نے غصے میں اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اپنے فون میں مائزہ کو اس کی منگنی کی پکچرز دکھائیں۔ مائزہ شاک رہ گئی۔ واصف شرمندہ تھا۔ وہ لڑکا واصف کو کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ مائزہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ اس کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا تھا، اسے اذیتیں ہی ملی تھیں۔ اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آنے لگے جو بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے کہ واصف قابل اعتماد شخص نہیں ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ امجد سلطان اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر کے فارغ ہوا تھا جب اس کی نظر بے ساختہ اس لڑکی پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ آج بھی پہچان چکا تھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ کئی سال پہلے اس کا سڑک پر ملنا اور پھر کورٹ میں دیکھنا، وہ آج بھی رو رہی تھی۔ ہر ملاقات میں وہ دکھی ہوتی تھی۔ آج امجد کو اس میں دلچسپی ہونے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی طرف ٹیشو پیپر بڑھایا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اور کیا تمہاری زندگی میں رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں؟ وہ اسے دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر مائزہ نے غصے سے دیکھا۔ کون ہو تم اور تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے رونے سے؟ تمہیں بل آ رہا ہے؟ وہ ساری فرسٹریشن اس پر نکالتی ہوئی بولی۔ وہ امجد کو پہچان نہیں پائی تھی۔ امجد اس کی بات سن کر دنگ ہی رہ گیا۔ کتنی احسان فراموش ہو تم، وہ افسوس سے بولا۔ اس رات اس نے اس لڑکی کی مدد کی تھی مگر اس نے تو اسے بھلا ہی دیا تھا۔ تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا مسٹر؟ وہ کھڑی ہو گئی اور غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی۔ اس کے اس انداز پر وہ دلچسپی سے مسکرایا اور اسے وہ رات یاد دلائی۔ تمہارے آگے بھیک نہیں مانگی تھی میں نے، مدد کی تم خود ہی مدد کو آئے تھے۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اگر مدد کے بدلے پیسے چاہیے تو بولو، ویسے بھی اس دنیا میں ہر کوئی پیسوں کا بھوکا ہے اور یہ دنیا پیسے سے ہی چلتی ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ اسے زندگی میں جو بھی انسان ملتا تھا اسے پیسوں سے محبت تھی۔ اس کی سہیلیاں اور پھر واصف بھی جو مڈل کلاس تھا، اس کا باپ جو امیر ہو کر اپنی دولت کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایکسکیوز می، میں بھی بہت امیر ہوں، اس وقت جیب میں لاکھوں روپے لے کر گھوم رہا ہوں، صرف تمہاری فکر سے آیا تھا، مگر تمہاری باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا رونا ٹھیک ہی ہے۔ جو اتنی زبان چلاتے ہیں کبھی خوش نہیں رہتے۔ وہ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگاتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ بدتمیز لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا تھا اور یہ لڑکی بھی بدتمیز لڑکیوں کی فہرست میں شامل ہو چکی تھی۔ مائزہ نے غصے میں دانت پیسے اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ لوگوں کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ واصف یونیورسٹی میں اسے وضاحتیں دینے آیا تھا مگر وہ اس سے ہر قسم کا تعلق توڑ چکی تھی۔ یونیورسٹی سے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اب تو اسے گھر میں بھی سکون نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسلام آباد گھومنے جانے کا پلان بنایا تھا اور اس نے سوچا تھا وہ اپنی گاڑی میں اسلام آباد جائے گی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا اس کے پاپا اس کے لیے کتنے متفکر تھے اور اسے کبھی اکیلے ڈرائیونگ کرنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ وہ بھی جان بوجھ کر انہیں تنگ کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں سہیلیوں کے ساتھ اسلام آباد جانا چاہتی تھی۔ اپنی پیکنگ کر کے وہ فیاض صاحب کی اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ امجد سلطان ایک ضروری کیس کے بارے میں ڈسکشن کرنے فیاض صاحب کے گھر آیا تھا۔ وہ ان سے اس معاملے میں بات چیت کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ حیرت زدہ ہوا کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس سے یہ اس کی چوتھی ملاقات تھی۔ مائزہ، میں بھی بزی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولے۔ مائزہ بھی امجد کو دیکھ کر حیران ضرور ہوئی تھی مگر اسے نظر انداز کر دیا۔ نہیں پاپا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو صرف انفارم کرنے آئی ہوں کہ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ اپنی گاڑی لے کر اسلام آباد جا رہی ہوں۔ ابھی وہ تیار کھڑی تھی۔
انہیں اطلاع دیتی ہوئی بولی۔ فیاض صاحب تفکر سے اسے دیکھنے لگے اور آسانیہ سے انکار کر دیا۔ میں آپ کی اجازت کی پابند نہیں ہوں، میں صرف آگاہ کرنے آئی تھی۔ وہ دو ٹوک بولی اور کمرے کا دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ فیاض صاحب اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ امجد کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے۔ امجد نے سرپھری لڑکی کو تعصب سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا یہ لڑکی واقعی اتنی بدتمیز ہوگی۔ کبیر، تم عائزہ کے ساتھ اسلام آباد جاؤ، الگ گاڑی میں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی گاڑی سے دور مت ہونا اور مجھے انفارم کرتے رہنا۔ بیٹی کی فکر میں فیاض صاحب اپنے ملازم کو کال کی اور پھر امجد کے ساتھ دوبارہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں وہ مائزہ کے آنے سے قبل بات کر رہے تھے۔ امجد مائزہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے ایک مسٹری بنتی جا رہی تھی۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی ایک کامیاب وکیل تھا۔ فیاض صاحب نے اسے اپنا ایک اہم کیس سونپا تھا اور اسی کے بارے میں وہ بات چیت کر رہے تھے۔ بیرسٹر امجد کے جانے کے بعد فیاض صاحب اپنے کمرے میں آئے تھے۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا پریشانی تھی۔ ان کی کیفیت بھانپتے ہوئے ان کی بیوی سامیہ نے ان سے وجہ پوچھی۔ دونوں نے مائزہ کی بابت بتایا۔ فیاض آپ برا نہ مانے تو مائزہ کی شادی کرتے، شاید شادی کے بعد وہ بدل جائے اور اس کی شخصیت میں بہتری آ جائے۔ سامیہ کے مشورے پر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ مائزہ کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، شاید یہ نئی تبدیلی مائزہ پر اچھا ایفیکٹ ڈالتی۔ وہ جانتے تھے مائزہ کی ذہنی کیفیت بہت ڈسٹرب تھی۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، میں دیکھتا ہوں کوئی اس کی ٹکر کا لڑکا جو اسے ہینڈل کر سکے۔ وہ ریسٹ واچ اتار کر بولے اور فون پر ضروری ای میلز چیک کرنے لگے۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ ڈرائیونگ کرتی اسلام آباد جا رہی تھی۔ مائزہ، یہ بلیک والی کار ہمارا مسلسل پیچھا کر رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عریشہ کافی دیر سے یہ نوٹ کر رہی تھی، اب زبان پر لاتی ہوئی ڈرتے ہوئے بولی۔ مائزہ نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ وہ جانتی تھی اس کے باپ کے ملازم کی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ خیر رات کو وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ وہاں اس کے پاپا کا ایک گھر تھا۔ چابی سے اس نے مین گیٹ کھولا اور اندر گاڑی پارک کی۔ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں مائزہ، تمہاری کتنی فکر کرتے ہیں۔ کاش میرے پاپا بھی میری اتنی فکر کرتے، عریشہ حسرت سے بولی۔ مائزہ نے تعصب سے گردن ہلائی۔ مجھے اپنے پاپا پھر بھی کبھی اچھے نہیں لگیں گے اور نہ مجھے فرق پڑتا ہے ان کی اس فکر سے، وہ صدموری سے بولی۔ عریشہ اور اس کی باقی دوستیں تعصب سے اسے دیکھنے لگیں کہ ایک اچھے باپ کے ہونے کے باوجود وہ ان کی قدر نہیں کرتی تھی۔ عدالت میں امجد نے بہترین طریقے سے فیاض صاحب کا کیس لڑا تھا جس سے وہ جیت چکے تھے۔ فیاض صاحب کو امید نہیں تھی کہ وہ جیت جائیں گے۔ وہ آج بے حد خوش تھے۔ اسی خوشی میں انہوں نے گھر کے لان میں ایک تقریب مقرر کی تھی جس میں ان کے فرینڈز، کولیگز اور دیگر رشتہ دار سمیت امجد بھی انوائٹڈ تھا۔ مائزہ کو نہ اپنے باپ کی جیت کی خوشی تھی نہ اسے پارٹی میں آنے کا شوق تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں کانوں میں ایئر پوڈز لگائے دکھی گانے سن رہی تھی۔ انکل، آج تو آپ کی خوشی کا دن ہے، پھر اداسی کیوں ہے چہرے پر؟ امجد سلطان ان کے قریب آتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ فیاض صاحب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں جیت چکا ہوں، مگر شاید اپنی بیٹی کو جیت نہیں سکا امجد، وہ جذبات کے دریا میں بھیگتے ہوئے بولے تھے۔ امجد ان کی لہجے اور بات پر چونکا تھا۔ آج فیاض صاحب اسے امیر، کبیر، ذہین اور خوش اخلاق بزنس مین نہیں بلکہ ایک شکست زدہ باپ لگ رہے تھے۔ امجد کچھ نہیں پوچھ سکا کہ آخر معاملہ کیا تھا، مائزہ کا رویہ ان کے ساتھ ایسا کیوں تھا۔ انکل، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا یہ باپ بیٹی والا کیس لڑوں، شاید اس بار بھی آپ کو جیت دلا دوں میں۔ امجد کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ واقعی مائزہ کے بارے میں گہرائی سے جاننا چاہتا تھا۔ فیاض صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی قابل اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ مائزہ سے بات کر لے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا مائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ مائزہ جس وقت آئینے کے آگے کھڑی بال کنگھی کر رہی تھی، دروازے پر دستک دی، آواز پر چونکی، پھر غصے میں دروازہ کھولا۔ اسے لگا اس کا باپ ہوگا، مگر امجد کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جی، کیا کام ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ امجد اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، وہ صاف انکار کر گئی۔ ٹھیک ہے، بات نہ رہی، لیکن پارٹی میں آ جاؤ،
تمہارے ڈیڈ پریشان ہو رہے ہیں، وہ تمہارے منتظر ہیں۔ وہ اسے حقیقت بتاتا ہوا بولا۔ تو تمہیں یہاں پاپا نے بھیجا ہے؟ تو یعنی انہوں نے تمہیں میری جاسوسی کے لیے رکھا ہے، اس لیے تم بار بار میرے سامنے آتے ہو نا؟ وہ تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مائزہ۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ مائزہ نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ امجد کو اس کی یہ حرکت نہایت ناگوار گزری تھی۔ وہ واقعی ایک بدتمیز بدلحاظ لڑکی تھی۔ وہ افسوس کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کیا بنا امجد؟ فیاض صاحب نے امید سے پوچھا۔ وہ افسردگی سے انہیں دیکھ کے لگا۔ یہ کیس تو بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، اور مجھ جیسا قابل وکیل بھی آپ کی بیٹی کے سامنے تھرتھرا رہا ہے۔ امجد کی بات سن کر فیاض صاحب ہنس دیے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ فیاض صاحب کتنے خوش اخلاق تھے، اور کہاں ان کی وہ سرپھری بیٹی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ اس وقت اپنی ماں صباحت بیگم سے بات کر رہی تھی۔ باتوں کے دوران انہوں نے اس سے کہا وہ شادی کر لے۔ یہ سنتے اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی ماما، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو اور پاپا کو الگ دیکھنے کے بعد مجھے خوف آتا ہے، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، اور اگر میری اولاد کو وہ سب سہنا پڑا جو میں سہتی رہی تو کیا ہوگا؟ ماما، مجھے مزید ٹوٹنے کی ہمت نہیں ہے، وہ نے بتاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ صباحت بیگم ششدر رہ گئی۔ ان کی بیٹی اتنی حساس ہو جائے گی انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ آج وہ شدت سے چاہ رہی تھی کہ فاصلے مٹ جائیں اور وہ اپنی بیٹی کے پاس ہوں۔ ضروری نہیں بیٹا کہ ہماری شادی نہیں چل سکی تو تمہاری بھی نہ چلے۔ میرے اور تمہارے پاپا کے درمیان کافی مسائل تھے جن کا حل الگ ہو جانا ہی تھا، وہ اسے سمجھانے لگی۔ ٹھیک ہے ماما، شاید یہ برداشت ہو جاتا مجھ سے، مگر انہوں نے جو آپ سے ملنے پر پابندی لگا دی، یہ سب میں کیسے سہوں؟ وہ ان سے سوال کرنے لگی تھی۔ ان باتوں کا صباحت بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مائزہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ درد اسے بے حس بنا رہا تھا۔ آج مائزہ کی برتھ ڈے تھی۔ فیاض صاحب اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس لیے ایک ہوٹل میں اس کے لیے پارٹی ارینج کی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس پارٹی کا حصہ بننے سے اس نے انکار کر دیا، تو مجبوراً انہوں نے سارا انتظام گھر کے اندر کروا دیا۔ خوبصورت سا کیک ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ سب مہمان جمع تھے بشمول امجد اور اس کے ابو سلطان صاحب کے۔ ان کے فیاض صاحب سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، اس لیے وہ ہر تقریب میں نظر آتے تھے۔ فیاض صاحب مائزہ کو فورس کرتے ہوئے لان میں لے کر آئے تاکہ وہ کیک کاٹ سکے، مگر مائزہ نے غصے میں کیک اٹھایا اور زمین پر پٹکا۔ اس کے بعد پھول اور تحائف زمین پر پٹک دیے۔ کیک اور دیگر چیزیں اپنی بے قدری اور تباہی پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا۔ منا لی میں نے اپنی سالگرہ، بلکہ نفرت ہے مجھے ہر چیز سے، آپ کی دی ہوئی ہر چیز سے۔ پلیز آپ میرے لیے کچھ نہ کیا کریں، وہ غصے میں تیز لہجے میں کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فیاض صاحب کو اس کے اس وحشانہ رویے سے سخت قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئے تھے۔ امجد نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے تھام لیا۔ کتنی بدتمیز لڑکی ہے، ایسی لڑکیاں نہ گھر والوں کو سکھ دیتی ہیں نہ شادی کے بعد کسی کو سکھ دیتی ہیں، ایسی لڑکیوں کا گھر نہیں بستا، فیاض صاحب کی ایک معمر کزن بولی تھی۔ یہ بات فیاض صاحب سمیت امجد نے بھی سنی تھی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ فیاض صاحب اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ان کی بیوی سامیہ نے سب کو گھر جانے کے لیے کہہ دیا۔ چلے انکل، ریلیکس ہو جائے۔ امجد انہیں ان کے روم میں لے گیا، مگر وہ بہت تکلیف میں تھے۔ اپنی بیٹی کا یہ رویہ اب ان کی روح زخمی کر رہا تھا۔ کیا بنے گا مائزہ کا؟ وہ نہ صرف مجھے تکلیف دے رہی ہے بلکہ اپنی زندگی بھی برباد کر رہی ہے۔ اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کی نگاہوں میں وہ اپنا تماشا بنا چکی ہے۔ وہ اپنا سر تھام کر بولے تھے۔ ایسا تو مت کہو فیاض، اللہ بہتر کرے گا، سلطان صاحب انہیں سمجھاتے ہوئے بولے۔ گھر آنے کے بعد بھی امجد مسلسل مائزہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جب سلطان صاحب نے امجد کو کسی گہری سوچ میں پایا تو اسے مخاطب کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ امجد چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں بیرسٹر امجد سلطان ہوں، آج تک کوئی کیس نہیں ہارا۔ میرا دل مجھے چیلنج دے رہا ہے کہ میں مائزہ اور فیاض صاحب کا یہ کیس بھی جیتوں۔ امجد کی بات سن کر سلطان صاحب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پھر جب امجد نے بتایا وہ مائزہ کی پراسرار نیچر سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سلطان صاحب دنگ رہ گئے۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو امجد؟ شادی کسی کھیل کی مانند نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی ہار جیت کے لیے کیا جاتا ہے۔
وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ پسند تو وہ مجھے پہلی نظر میں بھی آئی تھی ڈیڈ، پر اب اس کی پراسرار شخصیت کا راز جاننا میرا تجسس اور ضد بن رہا ہے۔ آپ میرا رشتہ لے کر جانے کی تیاری کریں۔ امجد کی بات سن کر سلطان صاحب خاموش ہو گئے کہ ان کا بیٹا جو بھی کرے گا سوچ سمجھ کر ہی کرے گا۔ فیاض صاحب جو مائزہ کے رویے کی وجہ سے اس کا رشتہ کہیں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، جب ان کے گھر امجد جیسے قابل ذہین اور شاطر لڑکے کا رشتہ آیا جو مائزہ کے سخت رویے اور مزاج کے بارے میں آگاہی رکھنے کے باوجود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بہت خوش ہوئے تھے اور اسے انکار نہیں کر سکے تھے۔ ان لوگوں نے خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا۔ مائزہ کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ موقع دیکھ کر جب انہوں نے مائزہ کو بتایا کہ وہ اس کا رشتہ طے کر چکے ہیں تو وہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، مجھے آپ کی پسند سے شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے شادی نہیں کرنی، وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ فیاض صاحب پریشان ہو گئے، انہیں مائزہ کو منانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس ہفتے انہوں نے امجد کو لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ مائزہ سے فائنل بات کرنا چاہتے تھے، مگر مائزہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس کا رشتہ کس سے طے ہوا ہے۔ پھر بھی مجبوراً فیاض صاحب مائزہ سے بات کرنے امجد سمیت اس کے کمرے میں چلے گئے۔ جب مائزہ کو پتہ چلا اس کا رشتہ اس لڑکے سے طے ہوا ہے تو اسے شدید غصہ آیا۔ پاپا، میرے کمرے سے چلے جائیں، نہ میں اس لڑکے میں انٹرسٹڈ ہوں نہ شادی میں، وہ صاف انکار کر گئی۔ فیاض صاحب بہت شرمندہ ہو گئے۔ امجد کے بھی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ فیاض صاحب امجد کو لے کر کمرے سے چلے گئے کہ کہیں مائزہ کی کوئی بات امجد کو بری نہ لگ جائے اور یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ فیاض صاحب کے پاس مائزہ کو اس شادی کے لیے منانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مائزہ کی ماں سے بات کرتے۔ اپنی ماں کی وہ ہر بات مانتی تھی، اس لیے مجبوراً کئی سالوں بعد انہوں نے صباحت بیگم سے صرف مائزہ کے رشتے کے متعلق بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا وہ مائزہ کو سمجھائیں گی۔ جب کال پر صباحت بیگم نے مائزہ کو امجد سے شادی پر اکسایا تو وہ جھنجھلا گئی تھی۔ لاکھ انکار کے باوجود اس کی ماں کے کہنے پر ایک ہفتے بعد اس کا نکاح مقرر ہوا۔ فیاض صاحب دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے پہلے نکاح ہو جائے اور باقی فنکشنز میں جائز طریقے سے امجد کی شراکت بھی ہو جائے۔ امجد فیاض صاحب سے شادی کے معاملے میں کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ اسی دوران فیاض صاحب کو ضروری کال آ گئی۔ وہ کال سننے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مائزہ جو لان میں موجود تھی امجد کو دیکھ کر غصے سے اس کے پاس آ گئی۔ یہ شخص اب اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ امجد دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس نکاح سے انکار کر دو، ورنہ وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے، وہ غصے سے اسے کہتی اندر چلی گئی۔ پر نہیں جانتی تھی جس سے وہ الجھ رہی تھی وہ بیرسٹر امجد سلطان تھا، جس کے آگے لوگ نظر اٹھانے سے ڈرتے تھے، اور وہ کئی بڑے بڑے کیس اپنے کلائنٹس کو اپنی ذہانت کی بنا پر جتا چکا تھا۔ تم بہت ضدی ہو مائزہ، ضدی لوگوں کی ضد توڑنا میرا پسندیدہ کام ہے۔ اب تو شادی سی ہفتے ہوگی، وہ دلچسپی سے دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ صباحت بیگم، فیاض صاحب اور امجد کے درمیان مشاورت ہوئی تھی، جس کے بعد ایک ہفتے میں شادی فائنل ہو گئی تھی، کیونکہ 3 دن بعد صباحت بیگم بھی کسی کام کے سلسلے میں اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آ رہی تھی۔ چونکہ انہوں نے کچھ دن رہنا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا وہ اس شادی میں شرکت کر لیں گی۔ فیاض صاحب جانتے تھے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ خوش ہوگی، اس لیے جلد از جلد شادی کی ڈیٹ فائنل کر لی۔ تیاریاں تو وہ پہلے سے ہی کر رہے تھے، سب کچھ جلدی جلدی ہونے لگا۔ مائزہ ڈٹ گئی تھی کہ اسے شادی نہیں کرنی، مگر صباحت بیگم نے اسے اپنی قسم دی اور کہا وہ تبھی پاکستان اس سے ملنے آئیں گی جب وہ شادی کرے گی۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی ماں سے اس نے اتنے سالوں بعد ملنا تھا، وہ کیسے اب انکار کر دیتی؟ اتنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ رضامند ہو گئی تھی، مگر دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ وہ شادی کو زیادہ دیر تک نہیں چلائے۔ اس کے باپ نے اسے اذیت دی تھی، اب وہ اپنے باپ کو اذیت دے گی۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر امجد کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ جب امجد کمرے میں آیا تو مائزہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ کپڑے کیوں چینج کر لیے تم نے؟ ابھی تو تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا، جی بھر کر وہ اسے دیکھ کر پیار سے بولا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں اس زبردستی کی شادی پر یہ فضول چیزیں کرنے کی، تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے،
سو تم یا تو اس کمرے سے چلے جاؤ یا میں کوئی دوسرا کمرہ دیکھ لیتی ہوں، وہ صاف صاف جواب دیتی ہوئی بولے۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے، پر مجھے یقین ہے آج رات کے بعد تمہاری عقل کا گراف بہت نیچے چلا جائے گا، سرد لہجے میں کہتے اس نے مائزہ کو خود سے قریب کیا۔ مائزہ کے دل کی دھڑکنیں یک لخت بڑھنے لگی، وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ امجد اس کے رویے پر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ مائزہ کو روتا دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے مائزہ کو ہینڈل کرے گا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے ان کی خاطر اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ مائزہ اگر تم یوں ہی روتے ہوئے خود کو تکلیف دو گی تو تمہاری مما کو دکھ ہوگا، تم ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرو گی تو لوگ باتیں بنائیں گے اور اس طرح تمہاری مما کو دکھ ہوگا اور وہ دوبارہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ وہ اب کی بار نرمی سے بولا۔ ماں کا ذکر سن کر مائزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دیکھو مائزہ، تم اپنی ضد چھوڑ کر ہمارے رشتے کو قبول کرو گی تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں صباحت آنٹی کے پاس دبئی لے جاؤں گا، پھر چاہے تم جتنا مرضی ان کے ساتھ رہنا، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، میں تمہیں نہیں روکوں گا، بلکہ تم اور میں وہیں دبئی شفٹ ہو جائیں گے، تمہاری مما کے گھر کے پاس۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مائزہ کی وہ دکھتی رگ جان چکا تھا اور اب اسی رگ کے ذریعے وہ اسے ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وعدہ کر رہے ہو؟ وہ یک لخت ٹھنڈی پڑ گئی تھی، وہ اپنی ماں کی محبت کو ترستی رہی تھی۔ اس کا باپ اسے اس کی ماں سے ملنے سے روکتا تھا مگر اس کا شوہر اسے اس کی ماں سے ملوا رہا تھا۔ اس بات نے اس کا دل بہت نرم کر دیا تھا۔ امجد نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ مائزہ مسکراتی تھی۔ امجد نے اس کا ہاتھ تھاما اور منہ دکھائی کے تحفے کی صورت ایک قیمتی بریسلٹ اسے پہنایا اور سونے کی چین اس کے گلے میں پہنا دی۔ اب وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ امجد نرمی سے اسے اپنی باہوں میں لے رہا تھا اور وہ دکھی نہیں تھی۔ امجد جیت چکا تھا اپنی ذہانت سے، اس نے مائزہ کو نرم کر لیا تھا۔ اگلی صبح مائزہ خوش تھی، اسے سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا، ہر چیز میں خوشی مل رہی تھی۔ شاید امجد کی نرمی اور محبت کا اثر تھا۔ اسے دیکھ کر فیاض صاحب اور صباحت بیگم بھی خوش تھیں۔ مائزہ اپنی ماں کو خوشی سے بتا رہی تھی کہ امجد اسے دبئی لے کر آئے گا۔ 3 دن بعد صباحت بیگم واپس جا رہی تھی۔ تو تم نے میری بیٹی کو جیت لیا امجد، تم واقعی بہت قابل ہو، کاش میرے لیے بھی اس کے دل میں جگہ بن جائے۔ وہ افسوس کرتے ہوئے بولے۔ اس کے لیے بھی میرے پاس ایک پلان ہے۔ امجد کی بات سن کر وہ چونکے اور پھر امجد نے ان سے پلان ڈسکس کیا۔ فیاض صاحب کو یہ پلان خطرناک لگ رہا تھا مگر امجد نے تسلی دی کہ مائزہ کے دل میں ان کی سوئی ہوئی محبت جگانے کے لیے یہ خیال زبردست تھا۔ فیاض صاحب نے اسے دردناک کہانی سنائی کہ اب انہیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے محض غصے میں اتنے سال مائزہ کو اس کی ماں سے الگ کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ جو ہوا اسے بھول جائیں، بس آپ تیاری کریں، اس ویکینڈ پر سب کرنا ہے، وہ انہیں سمجھاتا ہوا بولا۔ مائزہ اس رشتے کو قبول کر چکی تھی مگر اب بھی اس کے اندر ایک جھجک سی تھی۔ امجد سے وہ کتراتی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا امجد بہت اچھا انسان ہے، مگر پھر اسے ڈر لگنے لگا کہ اپنی ماں باپ کی طرح اس کا رشتہ بھی نہ چل سکا تو۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک امجد جو سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا امجد؟ امجد کو پریشان دیکھ کر اس نے پوچھا۔ مائزہ، میں نے بہت برا خواب دیکھا، فیاض انکل بہت تکلیف میں تھے اور تمہیں پکار رہے تھے، وہ مصنوعی اداسی سے بولا۔ یہ سب اس کے پلان کا حصہ تھا۔ امجد کی بات سن کر اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ خواب تھا امجد، کوئی حقیقت نہیں، سو جاؤ، وہ چہرہ پھیر کر بولے۔ اب بھی اس کے باپ کا ذکر اسے ناگوار گزرتا تھا۔ امجد نے گہری سانس لی، وہ ہرگز مایوس نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح امجد اٹھا تو اس نے مائزہ کو روتے ہوئے پایا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ فوری اس نے مائزہ کو اپنے حصار میں لیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسے روتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ امجد، میں نے خواب میں دیکھا تو مجھے چھوڑ گئے، کیا تم بھی مجھے طلاق دے دو گے جس طرح پاپا نے دے دی مما کو؟ وہ اسے روتے ہوئے سوال کر رہی تھی اور امجد کا دل تڑپا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت قیمتی ہو گئی تھی، وہ کیسے اسے طلاق دے سکتا تھا؟ مائزہ، کیا تمہیں میرے کسی رویے سے ایسا لگا کہ میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر بولا۔
مائزہ نے آج پہلی مرتبہ اس کے سامنے اپنے دل کا حال رکھا تھا کہ کس طرح اس کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی اور اس نے زندگی میں کتنی تکلیفیں سہیں، اور اس تکلیف اذیت نے اسے پتھر دل بنا دیا۔ اسے اپنا باپ برا لگنے لگا اور وہ اس قدر تلخ ہو گئی۔ امجد خاموش ہو چکا تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا کہ مائزہ بدتمیز نہیں تھی، حالات نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ البتہ اسے یقین تھا جو منصوبہ اس نے بنایا ہے اس کے بعد مائزہ کا دل اپنے باپ کی طرف سے بھی نرم پڑ جائے گا اور وہ خوشگوار زندگی گزارے گی۔ آج اتوار تھا۔ وہ امجد کے ساتھ لنچ کر کے فری ہوئی جب اس کے نمبر پر گھر کے ملازم کی کال آئی۔ ملازم نے بتایا فیاض صاحب کو زبردست قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے اور بچنے کی کوئی چانس نہیں۔ وہ روتے ہوئے اسپتال میں مائزہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی مائزہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے وجود کے اندر باپ کے لیے محبت نے جوش مارا تھا۔ پاپا، وہ رونے لگی تھی۔ ہاتھ اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ امجد اسے سنبھالتا ہوا اسپتال لے کر گیا تھا۔ مائزہ سب کچھ بھلا کر ICU میں پہنچی اور اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگی۔ باپا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فیاض صاحب پریشان ہوئے تھے مگر انہیں ہر حال میں مضبوط بننا تھا۔ مجھے مر جانے دو مائزہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اس سے بہتر موت ہے، یہی میری سزا ہے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولے۔ مائزہ تڑپ کر رہ گئی۔ ان سے لاکھ اختلاف سہی مگر وہ اس کے باپ تھے جن کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا پاپا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پلیز پاپا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بس آپ سے ناراضگی بھی میں نے ہمیشہ آپ کو برا کہا۔ وہ ان کے سینے سے لگی، سچ بتانے لگی۔ وہ سسک کر رو رہی تھی جبکہ امجد مسکرا رہا تھا۔ اس نے فیاض صاحب کو تھمس اپ کا سائن دیا۔ فیاض صاحب مسکرا دیے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا امجد کا پلان زبردست کام کرے گا۔ یہ سب امجد کے ہی پلان کا حصہ تھا۔ فیاض صاحب کو ہارٹ اٹیک نہیں آیا تھا بلکہ یہ سب ان دونوں کا منصوبہ تھا تاکہ مائزہ کے دل میں ان کی محبت جگائی جائے۔ انہیں آرام کرنے دو مائزہ، آؤ ہم باہر چلیں۔ وہ مائزہ کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے گلے سے لگ کر بھی رو رہی تھی اور امجد اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ اگلے دن فیاض صاحب گھر آ گئے تھے اور مائزہ خوب ان کی خدمت کر رہی تھی۔ تو یہ کیس بلاخر میں جیت ہی گیا، وہ اپنی کالر جھاڑتا ہوا بولا۔ تم واقعی بہت ذہین وکیل ہو، مجھے فخر ہے، تم میرے داماد ہو۔ فیاض صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔